السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عاطف اشرف ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو رہا کر دیا ہے، اور جو ان کی گرفتاری ہوئی تھی نیب کے کیس میں، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے کیس میں، 9 مئی کو جب رینجرز کے اہلکاروں نے مین ہینڈل کیا، انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا، اس کے بعد کل نیب عدالت نے ان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا، اور اس کے بعد آج ان کو سپریم کورٹ نے اس کارروائی کو، گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے کے انہیں رہا کر دیا ہے، اور اس کارروائی کو غیر قانونی قرار دے کر یہ فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ سنایا ہے بلکہ کہ آج کے بعد کوئی بھی ملزم کو اگر وہ احاطہ عدالت میں ہو، اس سے کوئی بھی ادارہ گرفتار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود کو سرنڈر کرنے ہی وہاں آیا ہے۔ اب اس کے بعد ان کی رہائی کے بعد ایک بڑا شدید ریاکشن دیکھنے کو مل رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، خاص طور پر جو مریم نواز کا ٹویٹ ہے وہ بہت ہی سنگین نوعیت کا ہے۔ اس ٹویٹ کا ہر لفظ، ہر جملہ کینہ، بغض، تعصب اور توہین عدالت سے لتھڑا ہوا ہے۔ آپ وہ ٹویٹ ذرا پڑھیے اور اندازہ کریں کہ کس طرح ایک سیاسی جماعت کی اتنی بڑی لیڈر اس طرح کی زبان استعمال کر کے اس ملک کے سب سے بڑے عہدے سپریم کورٹ کے اوپر اس طرح کی تنقید بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ ذرا ٹویٹ پڑھیے گا، پھر اس ٹویٹ کا پوسٹ مارٹم کر کے اس ٹویٹ کے تمام جو لفظ ہیں ان کو مریم نواز صاحبہ کے اوپر ہی ہم فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ خود ہی ان الفاظ کا جو ہے وہ شکار رہی ہیں، اور اب وہی الفاظ مخالفین کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو آج قومی خزانے کے 60 ارب ہڑپ کرنے والے وارداتیے کو مل کر بہت خوشی ہوئی، اور اس سے بھی زیادہ خوشی انہیں اس مجرم کو رہا کر کے ہوئی۔ ملک کی اہم ترین اور حساس تنصیبات پر حملوں کے سب سے بڑے ذمہ دار چیف جسٹس ہیں، جو ایک فتنہ کی ڈھال بنے ہوئے ہیں اور ملک میں لگی آگ پر تیل چھڑک رہے ہیں۔ آپ چیف جسٹس کا منصب چھوڑ دیں اور اپنی ساس کی طرح تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں۔ اب آپ نے سنا، پڑھا، سمجھا، اس ٹویٹ کا ہر لفظ، ہر جملہ کس حد تک ایک سیاسی عدم برداشت کا اعلیٰ ثبوت ہے، اعلیٰ نمونہ ہے۔ اب اس کو ورڈ بائی ورڈ، جملے بائی جملہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کیا کانٹیکسچولائز کیا گیا ہے، اور اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے، اس کی جو کونوٹیشن ہے، وہ کیا بنتی ہیں۔ کہتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو آج قومی خزانے کے 60 ارب ہڑپ کرنے والے، یہ 60 ارب وہ ذکر کر رہی ہیں القادر ٹرسٹ کا، کہ جو القادر ٹرسٹ کی یونیورسٹی کے لیے ملک ریاض سے زمین لی گئی تھی، وہ بیسیکلی انہوں نے رقم ایڈجسٹ کی تھی ایک ڈیل کے تحت، جو ملک ریاض کے اثاثے لندن میں، برطانیہ میں ضبط ہوئے تھے، منجمد ہوئے تھے، ان کی جو رقم تھی وہ پاکستان کو ملنی تھی، جو مبینہ طور پر جو پی ڈی ایم کا الزام ہے، یہ رقم عمران خان نے ایک لفافے کے اندر کابینہ کو دھوکے میں رکھ کر ان سے خفیہ منظوری لی اور اس کو ایڈجسٹ کر دیا ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کراچی کے کیس کے ساتھ، اور خود القادر ٹرسٹ کے لیے زمین لے لی۔ تو یہ ایک الزام ہے جس کو ابھی ثابت کرنا باقی ہے، اور اسی الزام کے سلسلے میں نیب عدالت میں عمران خان کی کل جو ہے وہ پیشی تھی، ان کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی اسی کیس کے سلسلے میں ہوا، اور رینجرز نے جو گرفتاری کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ بھی اسی کیس کے سلسلے میں تھی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے 60 ارب ہڑپ کیے ہیں، یہ نہیں کہ یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، یہ فیصلہ میں، آپ یا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ خود ہی وکیل، خود ہی مدعی اور خود ہی جج ہرگز نہیں بن سکتی۔ تو اس کے بعد آپ ورڈ یوز کرتی ہیں وارداتیے کا، جو کہ ایک ایڈجیکٹو ہے، یعنی ایک نیگیٹو ورڈ یوز کرنا اور ایک لیڈر کو وہ نام دینا جو کہ اس کے منصب کے خلاف ہے۔ وارداتیہ کہنا، یہ کوئی بھی لیڈر ہے، ہم آپ کے خلاف بھی کوئی ورڈ یوز نہیں کر سکتے، آپ بھی ایک معتبر، ایک معزز لیڈر ہیں ایک سیاسی پارٹی کی۔ تو وارداتیہ جو لفظ ہے، یہ اس کی جو نیگیٹو کنوٹیشن ہے یہ بہت ڈینجرس ہے۔ اگر اسی نہج پہ لوگ چل پڑے تو ایک کیس آپ کے اوپر بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا ایون فیلڈ کا کیس تھا، تو اس میں ایکویٹل سے پہلے آپ بھی ایک ملزمہ تھیں اور آپ کے اوپر بھی بہت سارے الزامات تھے، لیکن کیس ثابت نہیں ہوا، آپ ایکویٹ ہو گئیں تو کسی نے اس کے بعد بات نہیں کی۔ تو تھوڑا ویٹ کر لیں، ابھی یہ پری میچور ہے۔ اگر یہ کیس بالکل ٹھیک ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم چاہیں گے عمران خان کو سزا ملے۔ اگر اس نے واقعی کرپشن کی ہے بشرا بی بی کے ساتھ مل کے تو یہ سزا ملنی چاہیے پاکستان کے قانون کے مطابق، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات کر دینے سے پہلے یہ بیان بازی کر دینا جو کہ عدالتی فیصلے کے بعد آپ کا جو بیان آیا ہے، یہ بالکل اس فیصلے کے کانٹیکسٹ میں یہ سیدھا چیف جسٹس کو ہٹ کرنے کے مترادف ہے۔
اس کے بعد کہتی ہیں جی وارداتیہ کو مل کر بہت خوشی ہوئی اور اس سے بھی زیادہ خوشی انہیں اس مجرم کو رہا کر کے ہوئی۔ وہ اس بات کا حوالہ دے رہی ہیں کہ جب عدالت میں آج روسٹرم پہ عمران خان کو بلایا گیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے آپ سے مل کے خوشی ہوئی ہے۔ یہ سٹانس یوزلی ایک مجرم کے ساتھ ایک ملزم کے ساتھ اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ غیر قانونی طور کے اوپر گرفتار کیا گیا ہو اور ججز یا کسی عہدیدار کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس بندے کو غیر قانونی طور پر مین ہینڈل کر کے گرفتار کیا گیا ہے، تو ہمدردی کے ناطے، انسانیت کے ناطے وہ یہ ورڈ یوز کرتا ہے۔ لیکن اس جملے کو اپنی آلودہ سیاست میں اس بیانیے کے ساتھ جوڑنا، جس طرح چیف جسٹس کے عمران خان کے ساتھ کوئی شاید پرسنل تعلقات ہیں، یہ بھی اٹ سیلف ایک توہین عدالت والی میرے نظر میں ایک ریمارکس ہیں جو کہ ایک سیاسی لیڈر کی طرف سے آنا ایک بہت ہی عجیب اور غیر سنجیدہ ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں جی ملک کی اہم ترین اور حساس تنصیبات پر حملوں کے سب سے بڑے ذمہ دار چیف جسٹس ہیں، یعنی کہ جو حملے ٹویٹر کے ذریعے یہ خود کر رہی ہیں، عوام کے سینٹیمنٹس کو ابھار رہی ہیں اگینسٹ عدلیہ، اگینسٹ چیف جسٹس، تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ لیکن جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد لوگوں نے ایکشن کیا، اس ایکشن کے ریاکشن میں عمران خان نے خود عدالت میں آج کہہ دی ہے کہ وہ کسی ایکشن کے، کسی توڑ پھوڑ کے، جلاؤ گراؤ کے ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو جیل میں تھے، انہوں نے تو کسی کو پرووک نہیں کیا، کسی کو حکم نہیں دیا، لیکن وہ قرار دے رہی ہیں ذمہ دار چیف جسٹس کو۔ حساس تنصیبات پہ حملے کے جو ذمہ دار ہیں وہ چیف جسٹس ہیں، یعنی کہ عمران خان سے بھی ایک ہاتھ آگے جا کے وہ ایک ڈائریکٹ تنقید کے نشتر برسا رہی ہیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے عہدیدار کے اوپر۔ اس کے بعد فرماتی ہیں جو ایک فتنہ کی ڈھال بنے ہوئے، یعنی یہ جو ٹویٹ ہے یہ اٹ سیلف کسی فتنے سے کم ہے کیا؟ کہ جو فتنہ ڈالا جا رہا ہے ایک ادارے، ایک عدالت کے ادارے میں اور ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کے درمیان، تو اگر لیڈر کی زبان استعمال کر رہا ہے تو اندازہ کریں کہ ان کے جو کارکن ہیں، جو متوالے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا، وہ کیا زبان استعمال کریں گے اگینسٹ دا چیف جسٹس آف پاکستان اور اگینسٹ دس ڈیسیشن ان وچ فارمر پی ایم عمران خان ہیز بین ریلیزڈ۔ تو ایک فتنہ کی ڈھال بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں جی کہ ایک فتنہ ہے عمران خان جس کے آگے یہ سینہ تان کے کھڑے ہیں چیف جسٹس، تو جو کہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا الزام ہے چیف جسٹس کے انصاف کے نظام کے اوپر، عدالت کے انصاف کے نظام کے اوپر، اور ایک پرسنل کیپیسٹی میں یہ جو حملہ ہے یہ وربل اٹیک ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی ملک میں لگی آگ پر تیل چھڑک رہی ہیں، یعنی کہ ان کا جو یہ ٹویٹ ہے وہ کوئی تیل نہیں چھڑکے گا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے جو ہے یہ جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جو آگ لگی ہے اس کے اوپر تیل چھڑک رہا ہے۔ یہ ہم اندازہ کریں کہ زمینی حقائق یہ ہے کہ جیسے ہی فیصلہ آیا عمران خان کو ریلیز کرنے کا، پورے پاکستان میں جلاؤ گراؤ جو بھی اگر کہیں کشیدگی تھی وہ تو کسی حد تک ڈائیلوٹ ہو چکی تھی، لیکن لوگوں نے فیصلے کا ویلکم کیا اور بالکل پرامن ہو گئے۔ کسی جگہ کوئی وائلنس اس کے بعد ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن عمران خان نے ریلیز ہوتے ہی یہ اعلان کیا کہ کوئی توڑ پھوڑ نہ کی جائے، ہمارا مقصد انتشار نہیں صرف الیکشن ہے۔ یہ انہوں نے عدالت کے فلور کے اوپر یہ بات کہی اور یہ بھی کہا کہ میں بالکل لا علم تھا جو ہوتا رہا اور یہ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ عدالت یہ جو فوج کا ادارہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، بالکل فوجی تنصیبات کو یا حساس تنصیبات کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ لیکن مریم صاحبہ جو ہیں وہ اپنے الفاظ سے ضرور تیل چھڑک رہی ہیں ان تمام سینٹیمنٹس کے اوپر، ان جذبات کے اوپر جو کہ لوگوں کے اس وقت ہیں۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پی ٹی اے کا کارکن ہے، اگر وہ کوئی وائلنس کرتا ہے تو اس کے جواب میں انہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے پکڑتے ہیں، انہیں حراست میں لیتے ہیں۔ جو لیڈر کوئی بیان بازی کرتا ہے تو اسے اس پاداش میں پکڑ لیا جاتا ہے کہ اس نے پرووک کیا ہے کارکنوں کو، ان کے بیانات کے بعد انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، انہوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ تو دوسری جماعت کا لیڈر اپنے سیاسی کارکنوں کو ایک ریٹن ٹویٹ کے ذریعے، جو کہ آفیشیل ٹویٹ ہے، ان کے ذریعے ان کے جذبات ابھار رہا ہے، جذبات کو بھڑکا رہا ہے اور کسی دوسرے ادارے کے خلاف بھڑکا رہا ہے، تو اس کے اوپر کیا کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ اشتعال انگیزی نہیں ہے؟ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ کیا اس سے لوگ پرووک نہیں ہوں گے کہ وہ عدلیہ کے اوپر وربل اور فزیکل حملے کر سکے؟ جس طرح ایک مسلم لیگ نون کی تاریخ ہے، انہوں نے 90s میں سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا تھا۔ تو یہ ہسٹری تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن آج ڈیجیٹل دور میں جو الفاظ ہیں نا یہ زیادہ طاقت رکھتے ہیں ایکشن سے۔ جو الفاظ ایک لیڈر کے منہ سے ادا ہوتے ہیں اس کا اثر جو ہے وہ کارکنوں تک جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وہ جس طرح آپ یہ ایزیوم کر رہی ہیں، آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ عمران خان کے کارکنوں نے عمران خان کے الفاظ پہ عمل کرتے ہوئے یہ وائلنس کیا، تو کیا آپ کے لفظ جو ہیں وہ بالکل امن کا درس دے رہے ہیں، تہذیب کا درس دے رہے ہیں، فیصلے کو ماننے کا درس دے رہے ہیں، تنقید برداشت کرنے کا درس دے رہے ہیں؟ یہ تو سیدھی وائلنس اور توہین عدالت کو پروموٹ کرنے والا ٹویٹ ہے۔
اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ایک آئی ڈونٹ نو کہ ادارے اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں. ان کا تحمل جو ہے ہم کب سے دیکھ رہے ہیں. جس طرح پرسوں جلاؤ گھراؤ پہ فوج نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو نہیں پکڑا, برداشت کیا, یہ ان کی بہت بڑی ایک سیکریفائس تھی جنہوں نے کی. اپنی امیج کو جو ہے وہ اس کا پاس رکھا اور لوگوں کو کچھ نہیں کہا, اپنی عوام کے اوپر جو ہے وہ وائلنس کا جواب وائلنس سے نہیں دیا, حالانکہ وہ دے سکتے تھے. اسی طرح عدلیہ بھی برداشت کر رہی ہے. تو کیا عدلیہ کب تک برداشت کرے؟ کیا آپ لڑوانا چاہ رہی ہیں ایک عام کارکن کو, عام لیگی کارکن کو عدلیہ کے خلاف, جس طرح آپ کلیم کرتی ہیں کہ عمران خان نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو فوج کے خلاف لڑا دیا؟ تو یہ دو اداروں اور دو کارکنوں کی جنگ نہیں ہے, یہ پاکستان کی اپنی جو ہے وہ امن کا مسئلہ ہے, پاکستان کے استحکام کا مسئلہ ہے. تو یہ ان ٹویٹ سے باز رہنا اور اسے باز رکھنا ہی اس ملک کی بھلائی کے لیے ضروری ہے. پھر آگے وہ کہتی ہیں جی کہ آپ چیف جسٹس کا منصب چھوڑ دیں اور اپنی ساس کی طرح تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ بھی ایک ساس ہیں, اور ساس کی پاکستان میں کیا اسٹیریو ٹائپنگ ہے یہ آپ سے بہتر شاید کوئی نہیں جانتا ہوگا, آپ نے تو خود پریکٹس بھی کیا ہوگا. لیکن ہم کچھ ذاتیات پہ نہیں جائیں گے, ہم جسٹ اس ساس کو, جو کہ آپ نے ورڈ یوز کیا ہے ٹویٹ کے اندر, ہم اس ساس کو صرف اس ورڈ کی حد تک رکھیں گے کہ اس لفظ کو اگر آپ کانٹیکچولائز کرتے ہیں اوورال سیناریو کے اوپر, تو سیاسی جو ہے افیلیشن وہ ہر بندے کا حق ہے. ایک گھر کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, ووٹرز نون لیگ کی بھی ہو سکتے ہیں, پی ٹی آئی کے بھی ہو سکتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک سیاسی اختلاف ایک حسن ہے جمہوریت کا. تو اگر ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں بھی یا ان کی افیلیشن ہے بھی, تو اس سے چیف جسٹس کا کیا تعلق ہے, اس سے ان کے فیصلے کا کیا تعلق ہے؟ اور آپ کس طرح ٹونٹ کر سکتی ہیں ایک چیف جسٹس کو کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے اپنی ساس کے کہنے کے اوپر یہ سارا ایکشن لے رہے ہیں, فیصلے کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا ان کے جو الفاظ ہیں نہ صرف توہین عدالت کے زمرے میں سمجھتا ہوں آتے ہیں, بلکہ ان الفاظ کو آپ پرووکیٹو ورڈز بھی کہہ سکتے ہیں, جو کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں اگینسٹ این ادر انسٹیٹیوشن وہ ایک نفرت کا جو ہے بیج وہ بو رہے ہوں گے. تو میرے خیال میں اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اداروں کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی مل کے سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک چھوٹے سے ایک حرکت کی وجہ سے, ایک چھوٹی سی رینجرز کی غلطی, نیب کے وارنٹ کی وجہ سے, نیب کی غلطی کی وجہ سے ملک کتنا پیچھے چلا گیا ہے. ڈالر آپ کا 300 سے اوپر چلا گیا ہے, سونا 2,40,000 روپے تولہ ہو گیا ہے. اس سے آگے اب کیا ہوگا؟ ملانات ہیں منسوخ ہو چکے ہیں, کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے, دیہڑی دار طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے. ان 2 دنوں میں جو لاس ہوا ہے, تو توڑ پھوڑ, جلاؤ گھراؤ, کلمہ چوک میں پورا ایک ٹرک جلا دیا ہے کپڑوں کا, اس کا حساب کون دے گا؟ تو بجائے اس کے کہ آپ معاملات کو ڈائلیوٹ کریں, جس طرح آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد معاملات ڈائلیوٹ ہوا تھوڑا سا, تو بجائے اس کے کہ آپ ڈائلیوٹ کریں, آپ اس ٹویٹ کے ذریعے آپ مزید بھڑکتی آگ پہ تیل ڈال رہی ہیں. تو لہٰذا تھوڑا سا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. اس پاکستان کو یا تو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, اور یا اس کو جمود کا شکار رکھ کے وہی کام کرنا ہے جو ہم روایتی حربے یوز کرتے آ رہے ہیں, کہ آپ اپنی سیاسی لڑائی جیتنے کے لیے آپ کہیں پاکستان کو ہی نہ ہار جائیں. تو کوشش کریں کہ برداشت کریں, مکالمہ ضرور کریں, ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں, اور جمہوری طریقے سے اپنے کام کو کروائیں, پارلیمانی طریقے سے کروائیں, اور جس ادارے کا جو کام ہے اسے کرنے دیں. کسی ادارے کے ڈومین میں آپ جو ہیں وہ ٹانگ گرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.